بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا زیادہ کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے اس کا اجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا؟ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ اس خدا پاک کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے۔ ہر تکلیف ہوا میں کھو جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور وہ ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے۔ تہجد میں بہت خاص دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ دعا مانگی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن وقت پر، بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ دعا صبر مانگتی ہے اور انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے تو پھر دعا میں کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے اور نہ ہی انتظار۔ ضروری نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن منزل تک ضرور پہنچ جاتی ہے۔ جب پہنچ جاتی ہے تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ میرا کام تو تھا مانگنا، دینا یا نہ دینا تو میرے رب کا کام ہے۔ آدھی رات میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے ٹھٹراتے ہوئے جسم اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جائے نماز پہ کھڑے رب کے آگے سجدہ ریز ہونے اور پھر اس سے گفتگو کرنے میں لطف ہے، وہ کسی دوسری شے میں نہیں۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا ہوتا ہے مگر تمہارا کام ہمارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو، پھر وہ تمہیں تمہاری رضا عطا کر دے گا۔ ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے بھر جائیں گی، تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارا سب کام کا اجر بہت حسین ہوگا۔ اللہ کبھی دور نہیں جاتا۔ جو دوری تمہیں محسوس ہو رہی ہے وہ دوری بس ایک سجدے سے ختم ہو جائے گی۔ تم سجدہ کرو اور تم اس سے اپنی شارک سے بھی قریب پاؤ گے، اور جو دوری آئی ہے وہ اس کی طرف سے نہیں تمہاری طرف سے آئی ہے۔ وہ دور نہیں جاتا، ہم خود ہی دور آ جاتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ تم جاؤ اس کی طرف، مانگو اس سے، اس کی رحمت کو، اس کے کرم کو، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جائیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب چار سو کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زارہ زار بہتے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتیں۔ اللہ جب تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ پہلے ہی تمہارے لیے بنا دیتا ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟